السلام علیکم جی۔ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ صحت کی مسائل کی بنیاد کے اوپر پاکستان سے باہر تشریف لے جا چکے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا، پھر علاج کروایا۔ کرونا بھی ان دنوں تھا، اس کے باعث بھی وہ اپنے گھر میں جا کے محدود ہو گئے تھے، اور جب کچھ ان کی صحت میں بہتری کے آثار ہوئے اور انہوں نے باہر جا کے چائے پی اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ، ویسے یار یہ کتنی محنت، یہ کتنی نعمت ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی نہ صرف کہ اپنی نسل جو ہے، یعنی یہ امیجیٹ اس کی جنریشن ہے، بچے بیٹے بیٹیاں جو ہیں، نہ صرف کہ ان کی خوشیاں دیکھے بلکہ بیٹے بیٹیوں کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں ان کی بھی خوشیوں میں شریک ہو۔ وہ جنید کے آکسفورڈ میں پولو میچ دیکھنے بھی گئے ہوئے تھے، وہ ان کی جو نواسیاں ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بلکہ ان کے بھائی کی جو اولاد ہے، مطلب حمزہ کی جو اولاد ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی لاڈ اور پیار کرے۔ یہ کسی بھی شخص کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر وہ کرے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے ان سے بات کرنے سے انکاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں نے اپنی زندگی کا سب سے بہتر فیصلہ یہ کیا تھا کہ تم جیسے گھٹیا شخص سے طلاق لے لی تھی، اور وہ یہ کہہ کے فون بند کر دیتا ہے، بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا تو بات ہی نہیں کرتا۔ اور جب باپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یار زندگی میں کبھی تم نے اپنے بچوں کو کوئی آئس کریم خرید کے کھلائی ہو، کوئی کوکیز خرید کے دی ہو، کوئی کولڈ ڈرنک خرید کے دیا ہو، کہیں انہیں ساتھ لے کے گئے ہو، تو مبشر صاحب جو ہیں اپنے مبشر لقمان صاحب بیان کرتے ہیں جب انہوں نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا تو عمران خان صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر سوچتے رہے اور کہنے لگے کہ نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ تو ایسے والد کو اولاد کیوں نہ نفرت کرے، ٹھیک ہے، وہ بیٹے جن کے سامنے ایک زندہ مثال ان کی سوتیلی بہن کی شکل میں موجود ہو کہ جو اس بات کے اوپر تڑپتی ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ اس کو اپنا نام دینے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب کہ اب اس کو اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ بیٹیاں وقت پہ بھی آئی جائیں تو اچھی ہوتی ہیں، اور اب سنا تھا ہم نے کہ اگر حکومت نہ جاتی تو وہاں پہ بھی کوئی صاحب تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس وقت ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ان کی سرکاری طور پہ، ان کی کوئی بات سنی تھی کہ چل پڑی ہے، لیکن وہ پھر حکومت ادھر ادھر ہو گئی اور صاحب جو ہیں وہ پھر توجہ دلانے نکل پڑے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا، تو اس لیے وہ خیر بچایا سے یاد آ گیا، ماشاءاللہ ان کی جو ہے وہ ہفتے کے روز بیل، جمعے کے روز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 6 جولائی تک بیل ہو گئی ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ تھی نا، اگر پشاور ہائی کورٹ ہوتا تو اس نے تو پھر 22 دن کی پروٹیکٹیو بیل دینی تھی، لیکن پروٹیکٹیو بیل میں تو آپ جا کے جوائن کرتے ہیں انویسٹیگیشن کو، تو عمران خان نے تو جوائن نہیں کی، تو پھر عدالت نے کس بنیاد کے اوپر تکے شاہی میں دی؟ یار سا یاد آ گیا، وہ ساتھ میں وہ جال ساز بھی تھا نا ڈاکٹر ظہیر الدین بابر وان جعلی ڈگری والا، تو اس نے کوئی نہ کوئی مار لیا ہوگا جج کو جا کے نا، وہ پچھلے میٹنگ روم میں مل کے تو کچھ نہ کچھ سمجھا لیا ہوگا، وہ سمجھا لیا کرتا ہے ایسے موقعوں پہ، اور یہی اس کی نا کوالیفیکیشن ہے، اور اسی لیے وہ زرداری صاحب کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، اسی لیے وہ عمران خان کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پروٹیکٹیو بیل تو ہوتی ہی اس لیے، اور 1-2 دن راہداری بیل اس کو کہتے ہیں، اور یہ ہماری عدلیہ نے نیا آئین لکھا ہے، نیا CRPC لکھا ہے ہماری عدلیہ نے، لکھتی رہتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں نا، پوچھنے دسن والا ہے کوئی نہیں، کرا لے کار نہیں تو سانو کسی کا ڈر نہیں، پارلیمنٹ اپنا آپ اسرٹ نہیں کرتی، وہ عدلیہ کے جج نئے نئے قانون نکالتے جاتے ہیں، جی پروٹیکٹیو بیل، جی راہداری بیل، کہ وہاں تک پہنچ جائے ملزم۔ وہ ملزم جو ہے اس نے انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی، کیونکہ انویسٹیگیشن جوائن کرنے تک کے لیے اس کو بیل تھی نا کہ راستے میں کوئی نہ پکڑ لے، راستے میں رانا ثناء اللہ ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ نہ کان پکڑا لے وہاں پہ، تو اس لیے تھی بیل۔ لیکن اب بیل اس لیے عطا ہو گئی کہ بس جج صاحب کا دل کیا تھا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں، 5 منٹ میں انہوں نے بیل دے دی۔ تو بھائی جان وہ پوچھتے تو صحیح کہ جی آپ کس انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس گئے تھے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، یا اس الزام کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو مزید بیل چاہیے؟ تو وہ لاڈلا ہے، مہاتما ہے،
ٹھیک ہے، وہ جتنی مرضی گالیاں بکے، وہ جتنی مرضی نیوٹرل کہہ کے اور جانور کہے، وہ بکواس کرے، اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک بیچارہ علی وزیر پشتوں میں تقریر کر بیٹھا تھا جس کا مجھ جیسوں کو کاک بھی نہیں پتا، یا وہ جو اسلام آباد سے سوری کراچی سے اٹھایا ہے، ارسلان کیا نام ہے ان کا، وہ بیچارہ رول آف لا کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کراچی میں جو رینجر آ کے بہہ گئی ہوئی ہے 1982 کے بعد سے، کوئی اس کا بھی علاج کریں۔ 1985 کے بعد سے، 82 میں سے تو بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہے نا جا کے، اور 95% آف دا بلوچستان جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ جناب امن کیوں نہیں ہوتا بلوچستان میں، تو اس کے لیے وہ اشارہ کر دیتے ہیں وہ کوئٹہ میں جو انہوں نے سٹوجز بٹھائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پوچھو، انہوں نے گالاں کڈو، انہوں بیچاروں کے پاس کنٹرول ہو تو ان سے پوچھے حضور۔ 95% آف دا بلوچستان تو آپ کنٹرول کرتے ہیں، تو آپ جواب دیجئے، لیکن آپ خود آگے بیٹھے ہیں، آپ کسی کے سامنے جواب دہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اچھا، اس کے بعد آپ کو مل جاتے ہیں ذہنی طور پہ غلام اور گھٹیا لوگ، چاچو جیسے، کہ جب آپ کو کبھی بھی پارلیمنٹ کے سامنے آنے کا کوئی موقع درپیش ہو تو یہ راستے میں دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہتے سر تسی میرے گھر تشریف، میرے دفتر آ جاؤ، اتھے آ کے بریفنگ کر دو۔ بھائی انہوں نے سٹینڈنگ کمیٹی آف دا پارلیمنٹ کو کرنا تھا، تو وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں نا چاچو، شرم کریں یار چاچو، تھوڑی سی شرم کریں۔ کہیں پہ بھی جمہوریت کا تھوڑا سا ہاتھ اتے نہ ہون دینا تسی، ویسے دونوں پرا ایمان نال ویسے کمال کر دیو یار۔ جہاں پہ بھی پارلیمنٹ کی تھوڑی سی امپاورمنٹ کی بات ہو، آپ نے وہ نہیں کرنا، جوتے کھانے ہیں، گن کے کھانے، جلاوت نہیں بھگتنی ہے، لیکن عدلیہ اپنا پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کو نہیں بتانا، اور جا کے عدلیہ کی میرا مطلب ہے گھس جانا ہے وہاں پہ کہ میں عدالت میں ثابت کروں گا۔ نواز شریف صاحب بھی اسی حماقت کے اندر مارے گئے۔ جب آپ پارلیمنٹ میں ہیں، آپ پہ کوئی الزام لگایا ہے، پارلیمنٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے یار، کہیں گے جناب اس کے سامنے میں پیش ہو کے اپنا جواب دوں گا۔ پہلے انہوں نے بونگی ماری عرفان صدیقی صاحب سے تقریر لکھوا کے، میرا مطلب انتہائی irrational تقریر تھی میں سمجھتا ہوں، وہ وہاں پہ جواب دے دیا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے۔ آپ پارلیمنٹ کو توقیر دیتے جس نے آپ کو بچانا تھا، آپ نے اس کو توقیر نہیں دی، اہمیت نہیں دی، آپ تلے گئے۔ آپ سے کہا وکیل بدلے، خواجہ حارث اس معاملے کا وکیل نہیں ہو سکتا، آپ نے یہ بات نہ مانی، تلے گئے یار۔ ویسے اتنا بندے کو ضد پہ نہیں اتر آنا چاہیے میاں صاحب، ٹھیک ہے۔ اب خواجہ حارث دوجے نال ہو گیا جو وکیل، ٹھیک ہے نا۔ خواجہ حارث صاحب نے آپ کو لات باؤں ہاتھ پاؤں باندھ کے تلوایا، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ جو اپنے تارڑ صاحب ہیں وہ خواجہ حارث کے کیلیبر کے وکیل تو نہیں سمجھے جاتے نا، لیکن یار وہ کس طرح نکال کے لے گئے سارے معاملات کو اور لے جا رہے ہیں مسلسل۔ اینی کی عقل دی لوڑ ہے گی سی، ٹھیک ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب، اتنی کہ مناسب سی عقل کی ضرورت تھی۔ شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواجہ مطلب کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جو ماضی ہے وہ بڑا کھلا ہے، بڑے کھلے ڈلے آدمی ہیں، اور جب ہم نئے نئے جرنلسٹ تھے تو وہ نئے نئے وکیل تھے، تو میرا مطلب ہے کہ گپ شپ مذاق ہاتھ پہ ہاتھ چاہے یہ وہ سارا کچھ چلتا تھا اس وقت، کیونکہ سینئر وکیل ذرا فاصلے کے ساتھ ہوتے ہیں نا، جونیئر وکیل تو اس وقت جونیئر رپورٹروں کے یار دوست ہی ہوتے ہیں نا سر، تو ان کا وہ میرا مطلب ہے کہ اب کہتے ہیں لوگ کہ وہ بہت بڑا نام بن گئے، لیکن میں ان کو اسی دور سے دیکھوں تو یار یہ خواجہ حارث تو آپ کا بہت بڑا بلنڈر تھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو سزا نہیں بھی ہوتی تھی تو اس نے تن کے کروائی۔ خواجہ حارث ایک وہ جو ہیں اٹارنی جنرل جو آپ نے بنائے ہیں وہ صاحب شیخ صاحب، اور تیسرا میرا مطلب ہے یہ سر آپ کمال کرتے ہیں ویسے، خیر بات کہاں سے شروع میں کر کے کہاں پہ لے گیا ہوں اس کو، لیکن گل ہی بھول جاندی جتوں گل شروع کیتی ہوندی سی۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو انہوں نے اس دوران پھر گجرانوالہ کا جلسہ ہو گیا پی ڈی ایم کا، جس کے اندر انہوں نے کچھ 2 لوگوں کے نام لے لیے، اور اس کے بعد پھر جو ماڈل ٹاؤن کے اندر پی ایم ایل این کا دفتر ہے وہاں پہ انہوں نے کبھی فلانی ڈویژن کے لوگوں سے خطاب، اور کبھی فلانی ڈویژن کے ایم پی نے اور ایم پی ایس سے خطاب، اور فلانی ڈویژن کے اس طرح کر کے خطابات کرنا شروع کیے۔ پھر انہوں نے ایک دفعہ پی ایم ایل این کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے خطاب کیے کرتے ہوئے جو بڑی کلوزڈ تھی، اور جب ہم نے اندر سے چیک کروایا کہ اندر گل بات کی ہوئی ہے تو ایک دو اپنے بھی پارٹیاں موجود تھیں وہاں پہ، پارٹی ہم سورس کو کہتے ہیں، 1-2 اپنے بھی بندے موجود تھے۔ ان بندوں نے آ کے باہر بتایا کہ اندر خانے جو تھا وہ
شہباز شریف صاحب نے بھائی جان کو لقمہ دیتے ہوئے کہا کہ جناب اپنا چانس تو تب ہی ملے گا جب یہ ہٹے گا، ٹھیک ہے، اور اشارہ تھا آج کل ان صاحب کی طرف جو آج کل پشاور میں ہے۔ تو جیسے ہی ان صاحب کو بھیجنے کی بات ہوئی اور ان کو نہ بھیجنے کے اوپر جناب عمران خان صاحب جو تھے وہ دم پہ کھڑے ہو گئے، تو میری وہ چھٹی حس کھڑک گئی کہ یار یہ جو ہے یہ اب میاں صاحبان جو ہیں اس کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں ہٹ۔ اچھا، اس دوران جو ہے وہ ایک بات اللہ آپ کا بھلا کرے جناب حامد میر صاحب نے بھی فرما دی۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ جی اصل میں تو واردات یہ تھی کہ انہوں نے جناب ارلی الیکشن کی طرف جانا تھا، ہم بھی آپ کو اپنے ولاگ کے اندر کہہ چکے ہیں۔ ہم اس بنیاد پہ کہہ رہے تھے کہ وہ کچھ آبزرویشن تھیں اور زیادہ اطلاعات تھی۔ عمران خان، اور میں آپ کو ایک سے زائد مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میں نے عمران خان صاحب کے ایک قریبی جرنلسٹ سے پوچھا، اور ہم پوچھتے رہتے ہیں دوست آپس میں، جن کی رسائی ان کے دربار تک حاصل ہے، جن کو ان سے انفارمیشن تو لینی ہوتی ہے، تو ہم نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ وہ سوچ کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ چائنا کے دورے پہ جا رہا ہے اور چائنا نے اسے $3.5 ارب دلوانے ہیں، $2 ارب روس سے اور $1.5 ارب خود دینا ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ آ کے تو مہنگائی ختم کر دے گا۔ میں نے کہا بھائی مہنگائی تو اس طرح ختم نہیں ہوتی، کہتا نہیں آپ دیکھیے گا مہنگائی وہ ختم کر دے گا۔ میں نے کہا پھر پھر اچھا، انہوں نے کہا اس کے بعد وہ ارلی الیکشن کی طرف چلا جائے گا، وہ اپنے 4 سال کے اقتدار کے بعد الیکشن میں جانا چاہ رہا ہے اور اس میں وہ چاہے گا کہ 2/3 میجورٹی ہو۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جیسے انہیں سمپل میجورٹی دلوا دی گئی تھی، اس دفعہ انہیں 2/3 دلوائی جائے گی۔ انہوں نے باتیں سیٹ کر لی ہیں متعلقہ لوگوں کے ساتھ۔ اب متعلقہ لوگ کون تھے؟ متعلقہ لوگ وہی صاحب تھے جن کا وہ بار بار نام لیتا ہے اور جو کہ کہہ بھی چکے ہیں کہ امی مجھے بھول جاؤ، میری بات جو ہے وہ چاچو کے ساتھ پکی ہو گئی، امی مجھے بھول جاؤ، میری بات چاچو کے ساتھ پکی ہو گئی، ٹھیک۔ وہ بیچارہ کہہ بھی چکا ہے کہ یار معافی دے دے، خدا کا خوف کر میری جان چھوڑ دے، لیکن عمران خان صاحب ان کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور ہر موقع پہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ اس جرم میں یہ شخص شریک تھا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ چونکہ اس کے بارے میں شاہد عزیز اپنا کیا نام ہے، شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ بھی یہی فرما چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے محنت کی اور پھر انہیں گھر میں دھمکانے کے لیے آئے اور پھر ان کو نہ صرف کہ چیف جسٹس نہیں بننے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، بلکہ اپنا بندہ بنوا لیا جو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ان کو بھی جو تھا وہ کر دیا گیا ہے، مطلب کہ ان کو ججی سے ہی فارغ کروا دیا اور ایسے اس کے ایجنٹوں نے کروایا۔ تو اب سمجھ جاؤ نا اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں کیڑے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ٹھیک ہے ریجیکٹ، اس کے سارے جواب ریجیکٹڈ، چل فارغ باہر نکل، ٹھیک، ایس طرح کیا تھا انہوں نے۔ مطلب انہوں نے وہ جوابات پڑھنے اور وکیل کو پلیڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، اسی کے لیے تو وہ اپیل میں سپریم کورٹ میں آگے بیٹھے ہوئے۔ تو خیر وہ صاحب جو تھے ان کے ساتھ سیٹنگ مکمل ہو گئی ہے کہ وہ چیف اناؤنس ہو جائیں گے اور ہو جانا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ پھر معاملات کو ایسے سیٹ کریں گے۔ تو عمران خان صاحب ان صاحب کی اس نیکی کا جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کی، ورنہ تو عمران خان یٹ انذر تلنگا جو کہ ایک سیٹ کے ساتھ گھومتا پھر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو پہلے دھکے کے اندر اس کو 26 سیٹیں دلوائیں، پھر دوسرے دھکے کے اندر اس کو یہ مطلب کہ سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بنا دیا اور کہا کہ دیکھیں ہم جس کو چاہیں لا سکتے ہیں۔ یہ جو غرور تھا نا، یہ لے ڈوبا۔ انہیں کیا لے ڈوبنا تھا؟ پاکستان کی اکانومی کو لے ڈوبا اور ہمیں لے ڈوبا، ان کا حصہ تو پورا ہی پورا ہے، ٹھیک ہے نا، رگڑا تو آپ کا اور میرا نکل رہا ہے۔ تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو وہ جو تھے نا جی صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب رگڑ دے۔ اب یہ وہ سلور لائننگ تھی جو پی ایم ایل این کو نظر آئی کہ اگر یہ صاحب جو ہیں یہ سربراہ مقرر ہو جاتے ہیں پاک فوج کے، اور جس طرح پاک فوج اس پروجیکٹ کو لے کے چل رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے یہ تو اگلے 10 سال کی پلاننگ کر لیں گے۔ اچھا، اب یہ دوسرا ایک پرسپیکٹو ہو گیا، اور وہ جو پرسپیکٹو ہے کہ جناب اڈیالہ کے اندر ملاقاتیں شروع ہو چکی تھیں، پھر نواز شریف صاحب شفٹ ہوئے کوٹ لکھپت، جب عمران خان کے پاس خبر پہنچی کہ یہ بڑے صاحبان جا کے نواز شریف کو ملتے ہیں، تو اس نے انہیں نیب کی کسٹڈی میں بھجوا دیا تاکہ ملاقاتاں تے نہ ہوں،
ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ رات کو اتنے بجے پھاٹک کھلا اور 3 گاڑیاں جو تھیں ایس یو وی ٹائپ جو تھیں بلٹ پروف وہ کوٹ لکھپت کے اندر گئیں, پھر میاں صاحب کے ساتھ ان کی 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو ہوئی اور CCTV بند کر دیے گئے اس وقت, ٹھیک ہے, اگر کوئی مجھے بتا سکتا ہے وہاں سے تو بھائی وہ تو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا تھا, اس کو تو پوری IB رپورٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کو تو پوری IB رپورٹ کر رہی ہوتی ہے, تو اس کو تو مطلب کہ نامینلی صحیح ISI بھی رپورٹ کر رہی ہوتی ہے, تو اس کے پاس تو تھا نا سلسلہ, ہے نہیں سمجھے, تھا نا سلسلہ اس کے پاس. تو اسی لیے میاں نواز شریف کو نیب کی جیل کے اندر بھجوایا گیا تھا تاکہ ملاقات نہ ہو سکے. لیکن پھر وہی بات ہے, نیب ان کے لیے کون سا برا تھا, لیکن نیب کے اندر چیزیں مانیٹر زیادہ خوفناک طریقے سے ہو سکتی ہوں گی, اس لیے عمران خان نے نیب کی کسٹڈی میں بھجوایا ہوگا. تو یہ ایک دوسرا پرسپیکٹو ہے کہ جی گفتگو تو ان کی جو تھی وہ پہلے سال کے اقتدار کے پہلے سال کے اندر ہی شروع ہو گئی تھی, تو گفتگو تو وہ ہر کسی سے رکھتے ہیں. لیکن وہ جو مجھے بات بتائی گئی تھی PMLN کے اندر کے اجلاس کی کہ جناب جنہ تگر اے بیٹھا ہے انہوں تگر ساڈا کوئی چانس نہیں ہے, سانو انجی رگڑا ملنا یا ہمارا کوئی چانس نہیں ہے جب تک فیض حمید صاحب جو ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں. اب فیض حمید صاحب کا تشریف لے کے جانا بیسیکلی پارٹ آف ٹرانسفرز جو کہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ادارے کے اندر 3 سال کے بعد ٹرانسفروں کا ایک ہنجا پھرتا ہے, الٹی پلٹی ہو جاتی ہے, وہ ادھر جا رہا ہے وہ ادھر جا رہا ہے, جو اس ٹرانسفر میں ادھر ادھر نہیں جا رہا اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو ابا جی جرنیل نے یا اس کا کوئی اور قلعہ قائم ہے یا وہ کسی جرنیل کا داماد ہے جو اس تبادلوں کی ونڈ کے اندر جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور اپنی جگہ کے اوپر قائم رہ جاتا ہے. اس کے بارے میں یہ 2 ہی شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں, ادروائز تو ہر ذی روح کو ہر ذی وردی کو یہ والا مزہ چکھنا ہوتا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ 3 سال اس کے پورے ہو جائیں اور اس کا کمانڈنگ افسر جو ہے وہ کہے کہ نہیں ابھی تمہاری یہاں پہ ضرورت ہے تو تم یہیں پہ رہو, تو پھر ادارہ کوئی نیا عہدہ وہاں پہ کریٹ کر لے وہاں پہ اس کو ریٹین کرنے کا, جس طرح بہت سارے لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پروجیکٹ عمران خان والوں کو ریٹین کیا گیا. ہمارے دوست جو ہیں ممتاز, تو خیر یہ 2 کہانیاں ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر, دونوں ایٹ اے ٹائم درست ہو سکتی ہیں اور شاید ہوں بھی, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ ایک اور بات کے راوی ہیں. وہ اس وقت جب میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں کسی اہم جگہ کے اوپر موجود ہیں اور اس جگہ سے جو انفارمیشن میں ان سے کھودوں گا وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا. لیکن انہوں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کی تھی اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ایک بات کہی تھی, وہ بات نقل کفر نباشت, سر میری تو ضرورت نہیں کی, ان کی ہے. تو میں نے ان کو فون کر کے کنفرم کیا, انہوں نے کہا ہاں یہی کہہ رہا سا میں. تو انہوں نے کہا کہ 3 لیفٹیننٹ جنرل, 8 میجر جنرل, 16 بریگیڈیئر اور 21 کرنیل. فگر دوبارہ دہراتا ہوں, 3 لیفٹیننٹ جنرل, 8 میجر جنرل, 16 بریگیڈیئر اور 21 کرنیل. ان کو ایگزامپل بنا دیں, ڈسپلن بحال ہو جائے گا ادارے کے اندر. اگر نہیں کریں گے تو یہ کچھ ہوتا رہے گا. ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, باجوہ صاحب کے ساتھ جو ان کی جگہ آئے گا اس کے ساتھ بھی ہوگا, کیونکہ ان تینوں میں سے تو کوئی نہیں چیف بننے جا رہا, ٹھیک ہے. تو انڈیا کو یا موساد کو یا کسی CIA کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے, اسپرٹ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ کوئی کیمپین چلائے. یہ چلاتے رہیں گے اندر سے, ٹھیک ہے, اور یہ ابھی کہیں نہیں جا رہا. یہ ان کا کہنا تھا. تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا یار یہ لوگ کون ہیں. وہ آپ کو پتا بھٹی صاحب سوچ سوچ کے بولتے ہیں, آف دا سکرین سوچ سوچ کے بولتے ہیں. وہ سوچنے کے لیے رکے. میں نے کہا کہیں یہ پروجیکٹ عمران خان والی ٹیم تو نہیں ہے. میں نے کہا وہی ہے. یہ پروجیکٹ عمران خان کے اوپر جو ڈپیوٹ تھی اور انہوں نے جو بینیفٹ اٹھائے ہیں اس سے, ان کو وہ نہیں بھولتے. تو میں نے کہا لیکن یہ جو ریٹائر ہیں یہ کہتے یہ وہ بینیفیشری ہیں جو مشرف صاحب نہیں کر گئے ہوئے کہ اتنا عرصہ نوکری کریں گے تو اتنے مرلے کا پلاٹ, اتنے عرصے نوکری کریں گے تو اتنے مرلے کا پلاٹ. وہ جو بینیفٹ کو آفیشیل کر گئے ہوئے ہیں یہ وہ بینیفیشری ہیں. یہ جو ریٹائر حضرات میں سے بہو ہو رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں,
ٹھیک ہے، چونکہ اتنے ان کو مل جاتے ہیں، پھر میرا مطلب ہے پلاٹس کی شکل کے اندر، کمرشل پلاٹس کی شکل کے اندر، گھروں کی شکل کے اندر، کہ ان کا کرایہ بھی اور پھر اوپر سے پینشن بھی مل رہی ہوتی ہے۔ 395 ارب روپیہ اس دفعہ ہم نے ریٹائر فوجیوں کو پینشن دینی ہے، تو 395 ارب روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے یار۔ تو کہتے ہیں وہ جتنی رقم ان کو مل رہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انہیں کسی بھی ملک، کسی بھی ڈائنیسٹی کی جو رائل فیملی ہوتی ہے، اس کی طرح زندگی گزارنے کے علاوہ، یعنی کرنے کو کوئی کام نہیں اور بنیادی ضروریات کی کوئی فکر نہیں، کام کرنے کے لیے خادم میسر ہیں۔ ان میں سے بیشتر جو ہوتے ہیں وہ اپنے ارذلیوں کو بیفور ٹائم ریٹائر کروا کے اپنے ساتھ ہی لے آتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر ہی رکھ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اس ڈسپلن کے تحت صاحب کو سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور صاحب کی بیگم کو سیدھے ہاتھ سے سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر چین بچبینوی کرتے ہیں۔ وہ غلاموں سے زیادہ، وہ جو کالے غلام نہیں رکھے جاتے تھے، آج کل بھی ساؤتھ افریقہ کے اندر گھروں کے اندر کام کرنے والے جو کالے رکھتے ہیں وہاں کے گورے، ان کی زندگی اور ہمارے ان ارذلیوں کی زندگی تقریباً شاید وہ کالوں کی زندگی بہتر ہو جو ان ارذلیوں کی زندگی ہوتی ہے، اور یہ ساری عمر اس گھر کے اندر گزار کے نا ایک دن جا کے فوت ہو جاتے ہیں، اور صاحب اگر بڑی مہربانی کریں تو ایمبولنس کا ارینجمنٹ کروا دیتے ہیں کہ اسے کشمیر کے اس دور دراز گاؤں میں، یا کے پی کے اس دور دراز گاؤں میں، یا چکوال کے اس دور دراز گاؤں میں اس کی لاش پہنچاؤ۔ یہ صاحب کی بہت بڑی فیور ہوتی۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یار میرا مطلب ہے کہ کچھ تو اس ملک کے اوپر بھی رحم کر دیا جائے نا۔ اگر بھٹی صاحب کی بات مان لی جاتی ہے اور ڈسپلن واقعی قائم کرنا ہے تو علاج تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے خلاف مطلب سول کے تحت کارروائی کرنی ہے تو وہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، جو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپنی ایف آئی آر کی گت بنتی ہوئی دیکھ لی ہے، تو اب ان کو کورٹ مارشل ہی کیجئے ڈسپلن کی وائلیشن کے اوپر۔ تو یہ باجوہ صاحب کو جو گالیاں پڑ رہی ہیں، اور یہ اگلے چیف کو بھی پڑھنی ہے ویسے بائی دا وے، یہ بند ہو جائے گی۔ اور اگر ان اندرونی سرپرستوں کو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے، تو یہ ہے وہ اندر سے خطرہ جس کی وہ نشاندہی کیا کرتی تھی کماروں کی بیٹی کے کل ہمارے گھر میں ایک صاحب نے نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا؟ یاد آ گیا، اے اندر والا خطرہ جے۔ تو اس اندر والے خطرے کو کر لیجئے، یہ ملک بھی محفوظ ہو جائے گا، معیشت بھی محفوظ ہو جائے گی، اور آپ کی عزتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ میں بھٹی کے ساتھ سہمت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔